अस्सलाम वालेकुम। दुनिया ने जिस नुक्ते से अपना सफ़र शुरू किया था, हाथ फिर इस नुक्ते पर पहुंच गई है। दुनिया का सूरज अपने तकवीन के पहले दिन वहशत व बहमीनत के सर पर चमका और आज तहजीब व तमद्दुन के खत्ते इस्तवा से गुजर रहा है, लेकिन इनकी हरारत में कोई फ़र्क नहीं आया। इसका आतिशीन चेहरा जिस तरह तकवीन आलम के पहले दिन गुस्से से सुख्ता, इसी तरह आज भी तापनाक नज़र आ रहा है। बजाय एक नहायत ताज्जुब अंगेज़ बात है जिस दौर तरक्की और अहद तमद्दुन ने हक़ाइक़ उलूम में एक अजीम शान इनक़ाब पैदा करा, सारे आलम के चेहरे से नकाब लुट बहर उबर के डंडे मिला दिए। फ़िज़ाए बसीत के सैयार को क़ुव्वत जाज़िबा के रिश्ते में मुंसलिक करके खुदा के इस एहसास अजीम को के खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि, ज़मीन में जो कुछ है इसको खुदा ने तुम्हारे लिए पैदा किया है। सामीन, फिर वो इसी अहद ज़ुल्मत की तरफ रजत कह कर सकता है जो इंसान के सियाकारों का एक तेरा व तारीख ज़ुल्मत खुदा था। बजाय ये सवाल कितना ही ताज्जुब अंगेज़ हो, लेकिन दोनों दूर के नताइज इसका जवाब इस बात में देते हैं। इस सच है कि वहशत व तमद्दुन दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, लेकिन दोनों के नताइज में अजीब व गरीब इत्तेहाद है। आग अगर पानी को खुश्क कर सकती है तो वह एक जामद मादे को सयाल भी बना सकती है। बस जब एक ही क़ुव्वत मुतज़ाद नताइज पैदा कर सकती तो मुतज़ाद क़ुव्वत मुत्तहद नताइज क्यों नहीं पैदा कर सकती। लेकिन इस वक्त नज़रियात के हंगामारे की ज़रूरत नहीं, यहाँ गुफ्तगू के वाक़यात और वाक़यात के नताइज से है और अक्सर आलम आश्कार है। ज़माने वहशत में ख़वातीन आज़ाद थी, आज इनकी आज़ादी और भी बढ़ गई है। ज़माने वहशत में इंसान हर चीज़ को मुबाह समझता था, अब एक आला दर्जे का मुतमद्दन इंसान बिलाक़ैद दुनिया की चीज़ से तमत्ता उठा सकता है। ज़माना वहशत में इंसान बात बात पर लड़ पड़ता था, आज एक महज़िब इंसान भी सियादत जिनसी वो वतन की जोश में ज़रा सी बात पर तलवार उठा सकता है। ज़माने वहशत में इंसान एक बीबी पर खाने नहीं था, आज आबादी में ज़्यादा वसत और कामयाबी के साथ इस पर अमल कर रही है। ज़माना वहशत में औरतें सिर्फ सितर औरत का छुपाना काफ़ी समझती थी, आज तमद्दुन की कामिल लिबास फुल ड्रेस में अहद कदीम का ये मंजर नज़र आ सकता है। ज़माने वहशत में इंसान अपने बख्श व दावत को गैर ज़रूरी गैर मुतालिक चीज़ों को की तरफ मुतादी कर देता था। वो एक शख्स से लड़ता था तो उसके घर में आग लगा देता था, इसके मुताद मादी फ़वाइद से महरूम कर देता था। इससे जो ताल्लुक़ात दूसरे लोगों से कायम कर रखे थे इसको मुक़त्ता करना चाहता था। इसकी तजारत दूसरे ज़राए माश में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रुकावट पैदा करता था। आज 20वीं सदी का मुतमद्दिन इंसान भी ये सब कुछ करता है। वो भी स्ट्राइक करता है, कभी बायकॉट का आवाज़ कहता है, कभी तारों का सिलसिला काट देता है, कभी डायनामाइट के ज़रिए से ट्रेनों को उड़ा देता है, कभी तिजारती जहाज़ों को रोक देता है, बल्कि बाज़ औक़ात उनको डुबो भी देता है। इसको दुश्मन की बेइज्जत व पाक करने का निहायत महज़ब और कामयाब आला समझता है। इस्लाम से पहले अरब एक वहशी मुल्क था। वो 20वीं सदी के इस बेपनाह आले को इस्तेमाल करता था, बल्कि सबसे ज़्यादा पहले उसने वो इस्लामी के मुकाबले में इसको इस्तेमाल किया। इब्तिदा बासत में 2 साल तक कुफ़ार कुरैश ने बाहमी मुआहदे के ज़रिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के से हर किस्म के ताल्लुक़ात मुनक़ता कर दिए थे। इस मुआहदे की रोज़ से न कोई शख्स बनु हाशिम को अपनी लड़की दे सकता था, न इनके हाथ कोई चीज़ बेच सकता था, न इनके साथ किसी किस्म का लेन देन कर सकता था। सफ़रसीजत औरतों को अपनी इस ईजाद पर बड़ा नाज हुआ कि वो आबेदाना का फाखा करके कैद खाने की मुसीबतों से बच जाती थी। लेकिन सबसे पहले अरब की औरत ने इस्लाम के मुकाबले में इस आले का इस्तेमाल किया था। जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाए तो इनकी माँ ने नाराज़ होकर कसम खाई कि अगर वो इस मज़हब से बाज ना आए तो ना इससे कभी बोलूँगी, न खाना खाऊँगी, न पानी पीऊँगी। मैं ये धमकी न थी, बल्कि इसने इस पर अमल भी किया। ऐसी हालत की गलसंगी में 3 दिन गुजार दिए। तीसरे दिन जब फर्द तेज़ाब से बेहोश हो गई तो इस नाजुक हालत को देखकर इसके दूसरे बेटे ने पानी पिलाया, होश में आए तो साद को बददुआएं दी। सामीन, इब्तिदाई इस्लाम में बाज़ सहाबा ने भी कुफ़ार की तिजारत को रोक टोक की धमकी दी थी। चुनांचे ग़ज़वा बदर से पहले एक बार हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु उम्रा के ग़रज़ से मक्का आए। ख़दीम दोस्ताना ताल्लुक़ात की बिना पर उमय्या बिन खल्फ़ के यहाँ क़याम किया। चूँकि कुफ़ार आज़ादी के साथ उम्रा लाने का मौका नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन मौका पाकर दोपहर के सन्नाटे में उम्मिया के साथ तवाफ़ करना चाहा। इत्तेफाक से अबू जहल से मुलाकात हो गई। उसने कहा, तुम इस तरह बेधड़क मक्के में तवाफ़ कर रहे हो, हालांकि तुमने गुमराह मुसलमानों को अपने यहाँ पनाह दी है, इनकी मदद कर रहे हो। अगर तुम अबू सुफियान यानी उम्मिया के साथ ना होते तो यहाँ से बचकर वापस ना जा सकते। इस पर हज़रत साद बिन मुआज़ को भी गुस्सा आया। उन्होंने भी धमकी देगा कि तुम मुझे तवाफ़ से रोकोगे तो मैं तुम्हारी राह में इससे भी सख्त रुकावटें पैदा करूँगा, यानी मदीने के रास्ते से तुम्हारा जो कारवां तिजारा शाम को जाया करता है उसको रोक दूँगा। क्योंकि अरब शाम से तिजारत क्या करते थे,
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے صرف دھمکی ہی دی تھی، مگر بعض مسلمان پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمان مکے سے بھاگ کر ساحل دریا پر مقیم ہو گئے تھے، مجبوراً قریش کے کارواں تجارت کے روٹ سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے، تاہم خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کبھی ایسا کیا نہ اس پر پسند کا اظہار کیا۔ چنانچہ جب قریش نے ساحل سے باہر کے مسلمان کی شکایت کی تو جہاز پہ تسری آپ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ سامعین، اسلام دنیا میں خالی آیا تھا، نہ ان کے دامن میں لال و جوہر کے ذخیرے تھے، نہ وہ اپنی جیب میں چاندی سونے کے سکے رکھتا تھا، نہ اس کے پاس اس قدر سرمایہ تھا کہ لوگوں سے لین دین بڑھاتا، تجارت کی منڈیاں قائم کرتا یا کم از کم بازار میں ایک معمولی سی دکان لگا لیتا۔ اس کی جھولی میں صرف مخلصین مومنین کے چند دل تھے تو اگرچہ لال و جوہر سے زیادہ گراں قیمت اور چاندی سونے کے سکوں سے زیادہ بیش بہا تھے، لیکن اس وقت عرب کے بازار ضلالت میں سودے کا کوئی خریدار نہ تھا۔ سامعین، اس زمانے میں عرب کی تجارت کا تمام کاروبار کفار مکہ اور یہود مدینہ کے ہاتھ میں تھا، لیکن عرب جو بد اخلاقیاں عموماً پھیل گئی تھیں، اس بنا پر تجارت تمام اخلاقی خرابیوں کا مرکز بن گئی۔ عرب میں سب سے زیادہ مطلوب اور کاروباری قوم یہود کی تھی، لیکن یہ لوگ معاملات میں نہایت سخت اور حریص تھے، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں تک کو ذہن رکھتے تھے، خرچ کے تقاضے میں نہایت بے مروتی کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد نے جب انتقال کیا تو ان پہ ایک یہودی کا خرچ باقی رہ گیا تھا، اسے تقاضا کیا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے چند دنوں کی مہلت مانگی، اس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت سے سفارش کری، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس خود تشریف گئے، اس کے معاملے کے متعلق علم شفق گفتگو کی، لیکن اس نے آپ کو بھی سفارش کو رد کر دیا۔ سامعین، معاملات کے متعلق کفار کا جو رد عمل تھا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور اس کا اثر مسلمانوں پر بلکہ اسلام پر بھی پڑتا تھا۔ عاص بن وائل پر جناب کا کچھ خاص تھا، جب انہوں نے اس سے تقاضا کیا تو اس نے کہا، جب تک میں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہ کرو گے میں تمہارا خاص نہ دوں گا۔ سامعین، یہ لوگ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نہایت بےہودہ طریقے سے پیش آتے تھے۔ آپ پر ایک کافر کا خاص تھا، اس نے اس سختی کے ساتھ آپ پر تقاضا کیا کہ صحابہ اس کی بے ادبی پر ضبط نہ کر سکے اور اس کی گستاخی کی سزا دینی چاہیے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر روک دیا کہ جس کا حق ہے وہ اس قدر باتیں سنا سکتا ہے۔ اہل عرب نے خارجی ممالک سے جو تجارتی تعلقات قائم کرے تھے وہ بھی اسلام کے لیے نہایت مضر تھے۔ چنانچہ وہی عقل بھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل شاہ قسطنطنیہ کے پاس لے کر گئے تو اس وقت ابو سفیان تجارتی اغراض سے شام میں مقیم تھے۔ ہرقل نے اس کو طلب کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق متعدد سوال کیے۔ ان سوالات کی سندگی دین اگر مجھے ابو سفیان کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے و مصالب کے اظہار کا موقع نہیں دیا، تاہم جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفائے عہد کے متعلق دریافت کیا گیا تو باوجود ہے کہ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پابندی عہد کا علم تھا، لیکن ہرقل کو در پردہ یہ کہہ کر مشتبہ کر دینا چاہا کہ اس وقت تو ہم لوگوں کے درمیان معاہدہ صلح ہو گیا ہے، خدا جانے وہ اس کو قائم رکھتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ابو سفیان نے مجھے موقع ہی نہیں دیکھا اس کے سوا کسی اور سوال کے جواب میں تدلیس اور فریب کاری کر سکوں۔ اس بات کی بنا پر اسلام تجارتی معاملات میں روک ٹوک کرنے کا جائز حق رکھتا تھا، لیکن اسلام کے وہ سالہ فاتحانہ تاریخ میں ایک موقع بھی ایسا نہیں پیش نہیں آیا جہاں اسلام کی کوشش قوت کسی کاروباری ترازو سے ٹکرائی ہو، بلکہ اس کے خلاف اسلام نے عرب کے اندر تجارت کا بازار اور زیادہ گرم کر دیا۔ زمانہ جہلت میں اہل عرب نے خانہ کعبہ کے متصل ذوالمحیہ کا قازہ ذوالمجار وغیرہ متعدد بازار قائم کر لیتے جو زمانہ حج میں تجارت کی اچھی خاصی منڈی بن جاتے تھے۔ اسلام نے چونکہ جاہلیت کے اکثر شاعر مٹا دیے تھے، اس لیے اول صحابہ نے ان بازاروں سے تجارتی فائدہ اٹھانا پسند نہیں کیا، لیکن خدا اسلام کی علیحدگی پسند نہ آئی اور صحابہ کے طرز عمل کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ علیکم جناحان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر تم لوگ زمانے حج میں خدا کے فضل یعنی تجارت سے فائدہ اٹھاؤ تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ سامعین، مدینہ منورہ میں یہودیوں کا مشہور قبیلہ بنو قینقاع زرگیری کا پیشہ کرتا تھا۔ اس نے ایک بازار میں قائم کر لیا تھا جو انہیں کے نام سے مشہور تھا۔ بعض اوقات ان لوگوں نے سیر بازار مسلمان کے ساتھ استحال انگیز شرارتیں بھی کی۔ چنانچہ ایک مسلمان عورت کسی زیور کے لیے ایک سونار کی دکان پر آئی تو ایک یہودی نے پیچھے سے آ کر اسے بے پردہ کر دیا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ بھی کسی قسم کا تعارف نہیں کیا گیا، بلکہ خود فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مکان بھی اس بازار کے متصل تھا اور اس تعلق سے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بازار میں تشریف لاتے تھے۔ غالباً اسی ہمسائیگی کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام نے یہودیوں سے لین دین کے تعلقات پیدا کر لیے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے دعوت ولیمہ کرنے چاہی اور اس غرض سے اصغر ایک گھاس ہوتی ہے جو سنار کے کام آتی ہے کاٹنے کے لیے نکلے کہ سنار کے ہاتھ بیچ کر اس کی قیمت سے دعوت کا سامان کر لیا جائے تو قبیلہ بنو قینقاع کے ایک سنار کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا تھا۔ ابو داؤد 63۔ خدا حضرت وسلم کے معاملات و خرچ کا تمام تعلق یہود اور کفار کے ساتھ تھا۔ چنانچہ آپ نے ایک یہودی کے یہاں اپنی ذرہ رہن رکھ کر کچھ غلہ خریدا تھا، لیکن
حالانکہ ایک طویل سلسلہ جنگ کے زمانے میں آلات جنگ کو بہرحال محفوظ رکھا جاتا ہے۔ سامعین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خانگی اور ذاتی معاملات کا انتظام حضرت بلال کے متعلق تھا۔ یہ انتظامات جس طرح انجام پاتے تھے اس کا حال جس تفصیل سے خود حضرت بلال نے بیان کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معاملات کے متعلق اسلام کس قدر بے تعصب اور فیاض تھا۔ حضرت بلال فرماتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، ابتدائی بعثت سے تادم مثال میں یا آپ کے مصارف کا انتظام کرتا تھا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں جب کوئی برہناتن مسلمان آتا تو میں آپ کے حکم سے پہلے جا کر خرچ لیتا، پھر سے کپڑا خرید کر اسے پہناتا اور کھانا خرید کر کھلاتا۔ اس معمول کو دیکھ ایک دن ایک مشرک نے مجھ سے راہ میں کہا کہ میں دولت مند آدمی ہوں، مجھ سے قرض لے لیا کرو، کسی سے نہ لو۔ چنانچہ میں نے اس سے معاملہ کر لیا۔ ایک دن وضو کر کے اذان دینے کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ تاجروں کی جماعت کے ساتھ وہ آ رہا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو منہ بنا کر نہایت سخت الفاظ میں کہا، اے حبشی، تجھے معلوم ہے کہ مہینہ کب ختم ہوگا؟ میں نے جواب اب ختم ہوا ہی چاہتا ہے۔ اس نے کہا، اب صرف 4 دن رہ گئے ہیں، تم پر جو قرض ہے اب وصول کر لوں گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس طرح تم پہلے بکریاں چلاتے پھرتے تھے اسی طرح مفلس ہو کر سرگشتہ پھرو گے۔ مجھے سن کر نہایت رنج ہوا۔ عشاء کے بعد جب حضور اقدس گھر میں تشریف لائے تو اذن طلب کر کے حاضر خدمت ہوا۔ عرض کیا کہ جس مشرک سے میں قرض لیا کرتا تھا اس نے آج مجھ سے نہایت سختی کے ساتھ گفتگو کی۔ نہ آپ کے پاس کچھ ہے نہ میرے پاس کہ اس کو قرض ادا کروں۔ وہ میری عزت بابری کے پیچھے پڑ گیا۔ اب مجھے اجازت دے دیجیے کہ کسی مسلمان قبیلے میں اس وقت تک بھاگ جاؤں جب تک کہ خدا آپ کو قرض ادا کرنے کے قابل نہ بنا دے۔ ایک کہہ میں آپ کی خدمت سے واپس آیا، تلوار، ڈھال، توشدان اور پاپوش کو سرانے رکھ کر سو گیا۔ صبح قاضی ہونے کے ساتھ ہی باغ نکلنے کا ارادہ کیا تھا۔ اسی حالت میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہ تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ میں گیا تو 4 اونٹیاں بیٹھی ہوئی نظر آئی جن پر سامان لدا ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرض کے ادا کرنے کا سامان تو ہوگا، کیا تم نے اونٹیاں نہیں دیکھی؟ آپ نے فرمایا، تم ان کے میں اس غلے اور کپڑے کے جو پر لدا ہوا لے جاؤ، اس سے قرض ادا کر دو۔ فتق کے بادشاہ نے ان کو میرے پاس بطور تحفے کی بھیجا ہے۔ میں قرض دے کر پلٹا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سب قرض ادا ہوگا؟ میں نے کہا، ہاں، اب کچھ باقی نہیں ہے۔ سامعین، خارجی ممالک سے اہل عرب نے جو تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، اسلام پر ان کا نہایت مضر اثر پڑتا تھا۔ چنانچہ عرب میں شام سے جو قافلہ غلہ لے کر آتا تھا وہ اسلام کے لیے نہایت خطرناک تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے عدم شرکت غزوہ تبوک پر تمام اخلاقی تعلقات منقطع کر لیے، تمام صحابہ کو ان کے علیحدگی کا حکم دیا تو ان کو شام کے خپتی نے جو مدینے میں غلہ لے کر آیا کرتا تھا بادشاہ غسان کا خط دیا، جس کا مضمون یہ تھا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کیا ہے، لیکن خدا تم کو ذلیل و برباد نہیں کرے گا۔ تم ہم سے مل جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ سامعین، اگر حضرت کعب بن مالک کے جوش و اخلاص نے اس خط کو تنور میں ڈال دیا ہوتا تو اس کا نتیجہ صرف یہی نہ ہوتا کہ ایک فرد اسلام کے دائرے سے نکل جاتا، بلکہ غزوات اسلامیہ پر بھی اس کا نہایت مضر اثر پڑتا۔ بھائی، ہمیں اسلام کی وجہ سے ان تاجروں کی گرم بازاری میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ ایک بار آپ نماز جمعہ پڑھائے تھے، اسی حالت میں شام سے قافلہ آ گیا۔ تمام مسلمان نماز چھوڑ کے اس کی طرف دوڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جب وہ تجارت یا لہو کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑتے ہیں، تو اس کو کھڑے کا کھڑے چھوڑ دیتے ہیں۔ مفسر کرام نے لہو کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ لوگ اعلان عام کے لیے گھنٹہ بجاتے تھے، اس سے ان کی آزادی تجارت کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ افلاس کدہ عرب کے عام غذا تو کھجور اور جو کی روٹی تھی، لیکن جو دولت مند ہوتے تھے وہ میدے کی روٹی کھاتے تھے، لیکن اس کے لیے نہایت شوق کے ساتھ شام کے قافلے کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔